انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے آپ روز دیکھ رہے ہیں۔ آج تیسرا رمضان ہے اور تیسرے روزے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، آج علماء اکرام سے پوچھیں گے۔ اور امت مسلمہ رمضان المبارک کس طرح مناتی ہے، کس طرح منانا چاہیے، کیا اس کے آداب ہیں، اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ پہلے عشرے کی اہمیت پر بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اچانک سے ویدر بھی چینج ہو گیا ہے، ہاں، تو جس ہونا حساب سے چاہیے۔ سوچ رہے تھے کہ ٹھنڈ رہے گی، لیکن ہاں، لیکن مومن سر گرمی کا روزہ ہو یا چاہے سردی کا، مومن روزہ رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ مجھے کسی نے کہا یار وہ موسم ٹھنڈا ہو گیا، روزے دار کے لیے بڑا بینیفٹ، ٹھیک ہے، لیکن رکھنے والے سر رکھتے ہیں، اور پھر وہ روزہ رکھنے کے بعد وہ کام پہ بھی جاتے ہیں، روزمرہ کے جو ان کی مصروفیات ہیں وہ بھی اکارڈنگلی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تعارف کرواؤں، علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلا تعارف، اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق ہے، بڑے میٹھے اور دھیمے انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو سر خوش آمدید کہیں گے علامہ صاحب۔ ایک اور عالم دین ہے، آپ کا بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے، بے باک انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، مولانا عمر عباسی صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ بہت شکریہ مولانا۔ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سمیع قادری، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے سنتے ہیں۔ سر آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ بسم اللہ، تو پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ محبت کے ساتھ ایک کلام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقبت شریف پڑھتے ہیں۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار ان کے باوجود، اختیار ان کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش پر پلی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا کا جب آپ کلام پڑھا تو پھر مجھے یاد آیا آج تیسرا روزہ ہے، اور پھر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں دین اسلام کو تمام
جو پورا ہی سال ہے تو بہت سارے ہمارے جو دین کے پلر ہیں ان کی شہادتیں بھی ہیں، ان کی پیدائش کے ولادتوں کے بھی دن ہیں، تو امت اکارڈنگلی ان کے فضائل پر روشنی ڈالتی ہے، دین اسلام میں جو انہوں نے اپنی ویلیو ایڈ کی ان کی سروسز پر روشنی ڈالتی ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اہل بیت کے گھرانے نے، ہمارے صحابہ اکرام نے کتنی خدمات پیش کی ہیں دین اسلام کا علم بلند رکھنے کے لیے۔ تو آج کیا وصال کا دن ہے، بی بی کی شہادت کا دن ہے، یا کہ اس پہ بھی امت کا اجماع نہیں ہے، اس پہ بھی الگ الگ روایتیں ہمیں ملتی ہیں، الگ الگ تاریخیں ملتی ہیں؟ پہلے ذرا میں سیالوی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں۔ سیالوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ساجد حسین صاحب۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ یقینی طور پر ہر صاحب ایمان، صاحب محبت ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور 3 رمضان المبارک حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور لاڈلی شہزادی جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے یوم وصال کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ آپ کے وصال کا ذکر خیر 3 رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہے، 13 رمضان المبارک کے حوالے سے بھی ہے، لیکن ساجد بھائی ہم اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ کہ صحیح۔ جناب سیدہ کا وصال 3 کو ہو یا 13 رمضان المبارک کو ہو یا کسی اور تاریخ میں ہو، ہم اپنے لیے سعادت اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عظیم الشان گھرانہ ہے اہل بیت کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا، کہ ہمیں چاہیے ہم تو سال کے 12 مہینے ان کا ذکر خیر کریں، سبحان اللہ۔ ان کا ذکر پاک کرنے کے لیے کسی ایک دن یا کسی ایک رات یا کسی تاریخ کا ہونا کوئی فرض نہیں ہے، صحیح۔ کوئی واجب نہیں ہے، اور شریعت نے ایسی کوئی قید بھی نہیں لگائی کہ جب یہ دن ہوگا تو آپ سیدہ پاک کا ذکر کر سکیں گے، یہ رات ہوگی تو آپ ذکر کر سکیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس تاریخ چاہیں، جس دن چاہیں، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاک گھرانے کا ذکر خیر کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امت کو اس بات کا جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں اصل جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے کہ ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کریں اور ان پاک ہستیوں کی تعلیمات کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کتنا حسین بنایا تھا، اور ان کی تعلیمات کا جب ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی خوبصورت ہو جائیں گی۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب سیرت پاک پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ویسے تو آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال باکمال تک سیدہ کی پوری زندگی افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اگرچہ ہم سیدہ کی سیرت پاک کے اس پہلو کو لیں ساجد بھائی کہ آپ کا ذوق عبادت اگر دیکھا جائے تو ذوق عبادت اس کمال کا تھا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا کہ جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری امی جان اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں چاہے نماز ڈالتی، اور یعنی رات کو
یہ رات کا معمول تھا. دن میں تو جو تھا نمازوں کا معمول دیگر معاملات وہ اپنی جگہ پہ، یہ رات کی بات ہو رہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ رات کو میری امی جان اپنے گھر کی مسجد کے محراب میں جائے نماز ڈالتی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ پوری رات گزر جاتی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا، سبحان اللہ، لیکن میری امی جان کی عبادت ختم نہیں ہوتی تھی. کیا یہ بات ذوق عبادت تھا. اور اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جناب سیدہ سردی کی لمبی لمبی راتوں کو جب عبادت کرتی، رات ختم ہو جاتی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ باری تعالیٰ تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی ہے اللہ کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے عبادت بھی نہیں کر سکتی. یعنی اس قدر ذوق تھا عبادت کا. اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا کام نہیں کرتی تھی. قربان جائیں آپ کی عظمت پر. اور آج کی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی اور میری بیوی، گھر کے کاموں کو بہت زیادہ اوپر ترجیح دی جاتی ہے. جی صحیح ہاں، کہہ رہے ہیں بالکل آپ. کہ ہم گھر کے کاموں کو سامنے رکھ کر نماز کو قضا کر دیتے ہیں. یس، ہم گھر کے کاموں کو سامنے رکھ کے دیگر عبادات، کلام الرحمن کی تلاوت، ان تمام چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو درمیان میں ریزن ہم کیا پیش کرتے ہیں کہ جی میرے ٹائم نہیں ملا. ٹائم نہیں ملا، گھر کا اتنا کام تھا، زیادہ تھا، کچن کا اتنا کام تھا. تو یہاں حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سیدہ کی رات اس طرح گزرتی تھی عبادت میں، اور دن میں گھر کا کام بھی کرتی تھی. اور کچن کا کام خاص کر کے جب جناب سیدہ کرتی تو جناب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا کچن کا کام بھی چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی مقدس کتاب کلام الرحمن کی تلاوت بھی فرما رہی ہے. سبحان کیا اللہ. بات ہے، بہت سبحان خوب اللہ. مولانا سیالی صاحب نے روشنی ڈالی آپ کی زندگی پر، بی بی فاطمہ الزہرا کی سروسز پر، ان کے فضائل پر آپ نے بات کی. عمر عباسی صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آج امت میں، کیونکہ سیالی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، دن کون سا بھی ہو ہمیں تو ان کے فضائل پر روشنی ڈالی ہے، ہم نے تو ان کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ سب ایک ساتھ ہی دن بھی مناتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور چینل کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ 3 رمضان المبارک ہے، اور آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر منائیں. تو شاید کہ میں اس سے اختلاف کروں. منائیں نہیں بلکہ اپنائیں. سبحان اللہ. اچھا، کیا بات ہے. منانا تو وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، اپنانا ضروری ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی ہے. سبحان اللہ. آپ کے انتقال کے، آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. آپ حضرت علی کی زوجہ محترمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیک اور با کمال خاتون تھی کہ جب آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پر نہ پڑے. سبحان یہ عالم ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کتب کے اندر، احادیث کے اندر کئی واقعات مشہور ہیں. جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جب بیمار ہوئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا تو میراث کے مسئلے پر حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر کے درمیان کچھ اختلافات تھے. فرمایا حضرت علی کی توسط سے جب پتہ چلا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس مسئلے کو حل کیا. حل کرنے کے بعد آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہے، اسمہ بنت امیس سے فرمایا جاؤ فاطمہ کی خدمت میں لگ جاؤ. فرمایا وہ چلی جاتی ہیں، حضرت فاطمہ کی خدمت میں لگ جاتی ہیں.
جب حضرت فاطمہ کی خدمت میں لگ جاتی ہے، ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہو جاتی ہے، اور جب ان کا پردہ فرمانے کا وقت آتا ہے تو وہ ان کو جو وصیت فرماتی ہے اور اسی وصیت کے مطابق جو عمل ہوتا ہے وہ دنیا سے پردہ فرما لیتی ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے پردہ فرما لیتی ہے تو اس کے اندر اب کئی اقوال ہیں کہ آپ کا جنازہ پڑھایا کس نے۔ ایک قول یہ کہ حضرت علی نے پڑھایا، ایک قول یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، ایک قول یہ کہ حضرت عباس نے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات مضبوط بات یہ ہے پختگی کے ساتھ کہ آپ کو قبر میں جو اتارا وہ حضرت عباس کے بیٹے اور آپ کے خاوند حضرت علی نے اتارا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات ہیں۔ پھر ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انتظام فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میری دعوت پہ تشریف لائیں۔ صحیح۔ حضرت عثمان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حضور تشریف لائے تو حضور آگے آگے جا رہے تھے، حضرت عثمان حضور کے قدم گن رہے تھے، کیا بات ہے، حضور کے قدم گن رہے تھے۔ حضور جب قریب پہنچنے لگے حضور نے فرمایا کہ اے عثمان تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور میں آپ کے قدم مبارک کو گن رہا ہوں۔ تو صحابہ بھی حیران ہو گئے اس منظر کو دیکھ کے۔ حضور نے فرمایا قدم کی گننے کا مطلب کیا؟ فرمایا حضور جتنے قدم مبارک آپ نے اپنے گھر سے میرے گھر تک لیے ہوں گے اور میں اتنے ہی غلاموں کو آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور بڑے خوش ہوئے، حضرت علی نے اس منظر کو دیکھا بڑے خوش ہوئے۔ حضرت علی اس دعوت سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کے پاس گئے، سارا واقعہ سنا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کیا یہ اچھا ہو کہ میں بھی اپنے بچان کی دعوت کروں اور اس میں صحابہ تشریف لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے دعوت کا انتظام فرمایا اور آسمان کی طرف متوجہ ہو گئی رب العالمین کے سامنے، یا اللہ آپ نے اب تک لاج رکھی ہے، آج بھی لاج رکھیے گا۔ اب اس کے اندر کئی اقوال ہے کہ جنتی کھانا آیا، صحابہ نے کھایا، حضور نے صحابہ سے فرمایا تم کھانے کی مٹھاس کو نہیں دیکھتے؟ صحابہ بڑے حیران تھے، جی بالکل۔ حضور نے فرمایا جنت کا کھانا تھا۔ فرمایا جب حضور اور صحابہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے سجدہ شکر بجا لے کر آیا، اور کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ عثمان نے میرے ابا آپ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے ہوئے غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور آج میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ حضور نے اپنے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم لیے اتنے قدم پر جہنم سے ان کی امتیوں کو آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کے 29 پارے کی وہ آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا چکی چلا رہی ہیں، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، اور فرمایا جب تھوڑا بہت آٹا آیا حسنین کریمین بھوک سے بلک رہے ہیں، اور فرمایا جب وہ کھانے کی روٹی بنائی تو فرمایا دروازے جیسی کھانا لگا دسترخوان لگا تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ فرمایا میں یتیم ہوں، بھوک سے لاچار ہوں، فرمایا وہ دے دیا۔ فرمایا کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، فرمایا کون؟ فرمایا مسکین ہوں، اس کو بھی دے دیا۔ پھر دستک ہوئی، فرمایا غلام ہوں، اس کو بھی دے دیا۔ پھر فاقے کی زندگی پر آ گئی۔ اللہ، یہ حضرت فاطمہ کے واقعات ہیں۔ تو یہ واقعات سن کر ہمیں یہ دن منانا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کا دن 3 رمضان نہیں ہے، سال کے 12 مہینے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح۔ سال کے 12 مہینے 364 دن 24 گھنٹے کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ آج کی خواتین آج کے مرد حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت بہت خوبصورت، اور ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے جی، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ وقفے کے بعد خوش آمدید، اور اسپیشل آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ چاند رات تک دیکھتے رہیں گے۔ رمضان المبارک کی خصوصی یہ ٹرانسمیشن ہے، اور علماء اکرام کو ہم وقتاً فوقتاً بلائیں گے، وہ دین اسلام پر روشنی ڈالیں گے، وہ رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، ہمیں علماء امت کی رہنمائی کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں رمضان منانا چاہیے۔ جس طرح بریک سے پہلے عمر عباسی صاحب نے کہا کہ ہمیں دن اپنانے ہیں، ہم نے پورا ہی سال ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ ہمیں اللہ پاک یہ ہدایت دے کہ اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی محافل کا ہم انعقاد کرتے رہیں،
اور اپنی نسلوں کو بتاتے رہے کہ یہ دین اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں, بہت سارے خاندان ذبح ہوئے ہیں, بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ غازی ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں نے اپنی سروسز دی ہیں, بہت سارے لوگوں نے اپنا مال غنیمت دیا ہے, بہت سارے صحابہ نے کنویں وقف کر دیے امت کے لیے. تو یہ سلسلہ آج بھی سر جاری ہے. آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ غزہ اور دیگر جہاں پہ مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے جہاز بھیجے جاتے ہیں اور بے نامی ہوتے ہیں. وہ بھی اسی آپ ہمارے بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں کہ جو امت کے لیے ہیلپ کر لیں, لیکن مدد کرتے ہیں. تو آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. سیالوی صاحب, پہلے عشرے کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ روشنی ڈالتے چلیں کہ مومن کے لیے کتنا اہم ہے. ساجد بھائی, پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, اور یقینی طور پر اللہ کی رحمت ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی بارش کے مانند برس رہی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اور جب بندہ اس رحمت خدا کی بارش کے نیچے آتا ہے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک اسے دھو کر کے صاف کر دیا جاتا ہے. خصوصی طور پر کیونکہ 3 رمضان مبارک ہے, تو آج کی میں بھی یہی چاہوں گا, آپ بھی یقینی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری شہزادی کی سیرت کا ذکر ہو جائے, تو انشاءاللہ پھر اس رحمت کا جو پہلا عشرہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. چلے آپ کے فضائل پر بھی, آپ چونکہ وہ فضائل پھر اتنے ہیں کہ بے شک وہ تو سمندر کے مانند ہیں, بلکہ وہ بھی کم ہے. بے شک. تو یہاں جناب سیدہ فاطمہ, ایک ایڈ کر دوں چیز امت کی رہنمائی کے لیے, بی بی ناراض ہو کر گئی ہیں. جی, اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے جی, بی بی دکھی ہو کے گئی ہیں. جی. اس پہ میں رہنمائی عرض فرمائیں کروں نا. کہ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے, الحمدللہ میں یہاں اہل سنت و جماعت کا ایک ترجمان ہونے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں, اور نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کا نہ کوئی افسانہ ہے, نہ کوئی کہانی ہے, نہ کوئی واقعہ ہے, نہ کوئی بات ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ لکھا, سورہ آل عمران کی تفسیر لکھتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیاری کے تحت کچھ دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. اب یہ واقعہ ہمارے حاضرین و ناظرین بڑی توجہ کے ساتھ سنیں, اور اللہ کے پیارے نبی کی پیاری شہزادی کی کس قدر آپس میں بے مثل و بے مثال محبت ہے. صحیح. سرکار تو عالم علیہ السلام نے ازواج کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے, جواب ملا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ہاں آئے تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں, اور کچھ ہی دیر میں جناب سیدہ کے پڑوس سے ہی ایک پڑوسن نے آپ کی خدمت میں روٹی کے 2 ٹکڑے اور گوشت کا 1 ٹکڑا پیش کیا بطور تحفہ. آپ نے قبول فرما لیا, اور حسنین کریمین سے کہا کہ جلدی سے جاؤ, جا کر کے نانا جان کو بلا کر لاؤ. اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور جب تشریف لائے تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا تھا, روٹی کے 2 ٹکڑے, آپ نے اس سے ڈھک دیا برتن میں. صحیح. اب حضور تشریف لائے تو جناب سیدہ نے وہ برتن اٹھا کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب سرکار نے جیسے ہی اس برتن سے ڈھکنا ہٹایا تو ڈھکنا ہٹانے کے بعد پوچھا, انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو جناب سیدہ نے دیکھا تو دیکھ کر کے وہ بھی بڑی حیران رہ گئی کہ میرے پاس جو تحفہ آیا تھا وہ روٹی کے 2 ٹکڑے, گوشت کا 1 ٹکڑا, یہ تو گوشت اور روٹیوں سے پورے کا پورا برتن بھرا ہوا ہے. اس کی تو نوعیت ہی بدل گئی. جب سرکار نے پوچھا انا لک ھذا, اب حضور کے اس سوال میں بھی حکمت ہے کہ بیٹی یہ کہاں سے آیا, تو جناب سیدہ نے جب اس کھانے کی کیفیت کو دیکھا تو جواب دیا, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب آقا کریم علیہ السلام نے
وہ کھانا تناول فرمایا. جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے پورے گھر میں اور سرکار کی ازواج تک تمام گھروں میں اور اس گلی میں پڑوس میں قرب و جوار میں رہنے والے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا. بتائیں ماشاءاللہ. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہے اور اللہ کریم نے اس کھانے میں اس قدر برکت کو ڈال دیا کہ سب نے سیر ہو کر کے کھا لیا. اس کے باوجود کھانا اپنی جگہ پر موجود. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی شہزادی کے لیے بڑی دعائیں فرمائیں اور بڑے خوش ہوئے. ماشاءاللہ. تو جناب سیدہ کا پھر اسی طرح ہم بچپن جب دیکھتے ہیں کہ بالکل بچپنا ہے اور اس وقت جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لاتے دروازے پر دستک دیتے تو اس وقت جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا السلام علیکم. حضور سلام کرتے تھے. دیکھیں حضور کی سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم گھر جا رہے ہیں بے شک اس گھر میں ہماری بیوی ہی اکیلی کیوں نہ رہتی ہو, ایسے ہی میری بیٹی کیوں نہ رہتی ہو, میرا بیٹا کیوں نہ رہتا ہو, میری بہو کیوں نہ رہتی ہو, تو ہمیں گھر میں جا کر انہیں سلام کرنا چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے دروازے پر دستک دیتے اور اس کے بعد سلام کرتے تو جناب سیدہ فاطمہ کی امی جان سمجھ جاتی کہ حضور تشریف لائے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ قصدن سیدہ فاطمہ سے کہتی کیونکہ چھوٹی عمر تھی کہ ابا آئے ہیں جاؤ دروازہ کھولو. اور جب وہ دروازہ کھولتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کی انگلی پکڑ کر کے اندر تشریف لاتے سبحان اللہ. اور بیٹی کو اپنی گود میں بٹھاتے پھر کلام فرماتے. اچھا یہ صرف بچپنا جو ہے وہ صرف بچپن کی حد تک نہیں ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں تشریف لے جاتے اللہ. اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ ساری ازواج کے پاس جانا اور سب کی خیر خبر لے کر کے آخر میں بیٹی فاطمہ کے ہاں جانا اور ان کی پیشانی کو چومنا دعائیں دیتے ہوئے پھر آپ جنگ میں تشریف لے جاتے. جب جنگ سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے اللہ. اور بیٹی سبحان اللہ. کے پاس جب جاتے تو سرکار کو سیدہ فاطمہ اپنی جگہ پر بٹھاتی. سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آتی تو حضور اپنی مسند چھوڑ کر کے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور پھر مقام دیکھیں کہ پوری جماعت الصحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں کیا کہتی ہے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کی عظمت و شان پر قربان ہو. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. امام الانبیاء اپنی پیاری شہزادی جناب سیدہ فاطمہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. بہت ان کے خوبصورت بات احترام کی. میں اٹھ کر ایک دینا یہ آج کے دور میں کہاں ہے. یہی پیغام تھا کہ بیٹیوں کی بھی عزت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے بتا دیا سب کچھ تاکہ امت کی رہنمائی ہو سکے. مولانا عمر عباسی صاحب, فضائل بی بی فاطمہ زہرا پہ بات ہو رہی ہے, آپ کی شان پر بات ہو رہی ہے, آپ کی کتنی فضیلت ہے, کتنی احادیث آپ کے لیے ملتی ہیں. میں اسٹڈی جب کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے کہ آپ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں, آپ خواتین میں جنتوں میں خواتین کی سردار ہیں, آپ کے جو ہسبینڈ ہیں, آپ کے جو خامند ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ, وہ آپ سے بھی افضل ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا آگے بڑھائیں نا. ہے اللہ اکبر کبیرہ. ساجد بھائی اس خاتون کا ذکر ہے جو رحمتوں سے مالا مال ہے, ٹھیک ہے, اور عاشرہ بھی رحمتوں والا ہے, اور جس ذات کی بیٹی ہے وہ خود رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بات یہ ہے کہ ان کی جو اولاد ہے حسنین کریمین, انہوں نے کوفہ کے میدان میں اللہ. تکلیفیں اٹھا کر تکلیفیں سہ کر جو امت کے لیے راحت کا سامان مہیا کیا ہے, سبحان اللہ. سبحان اس کی اللہ. دنیا میں کوئی نظیر نہیں. بے شک.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پاکیزہ مقدس خاتون ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت آپ سے مسائل کے پوچھنے کے بارے میں بارہا آیا کرتی تھی، بے شک بارہا مسائل. اور عمر کتنی ہے وفات کے وقت؟ 29 سال. اللہ حضرت فاطمہ دنیا سے انتقال فرما رہی ہے، آپ کی عمر ہے 29 سال. اور علم کا کیا مقام ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کی بڑی جماعتیں آپ کے پاس آتی تھی اللہ کہ حضور کے مسائل پر. آپ دیکھیں نا میراث کے مسئلے پر خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف تھا، اور پھر وہ اختلاف صحیح ہو گیا. آپ دیکھیں نا کس قدر علم سے بھری خاتون تھی. اور پھر آپ کو کیا مقام مل رہا ہے کہ جنت میں خواتین کی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ آپ کے بچوں کو کیا مقام مل رہا ہے؟ جنت میں جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ اب بچوں کی تربیت کیسی کی؟ سبحان اللہ بے شک دیکھنا ہی ہے نا حسن اور حسین کی تربیت کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ جس گھر سے جا رہی ہے فاقوں والا گھر ہے، اپنے ابا کے گھر سے جا رہی ہے سبحان اللہ فاقوں والا گھر ہے. حضور کی زندگی فاقے کی ہے. کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ 3 چاند کا گزر جانا اور ہمارے گھر پہ چولہے کا نہ جلنا. اللہ یہ اس کا گھرانہ ہے جس کے لیے اس دنیا کو بنایا ہی کیا ہے نا. 3 چاند کا کیا مطلب ہے؟ 3 مہینے ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جل رہا. یعنی اس نبی کا کیا مقام ہے، اس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جنہوں نے پیٹ پر فاقے کی وجہ سے پتھر باندھ دیے. حضرت فاطمہ اس گھر میں پرورش پا کر فاقے کے گھر سے جس گھر میں بیاہ ہو کر جا رہی ہیں حضرت علی کے نکاح میں، وہاں پر بھی یہ عالم ہے. لیکن مقام کیا پایا؟ جنت میں عورتوں کی سردار بن رہی ہے. سبحان اللہ. امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، امت کی خواتین کو یہ پیغام دینا مقصود ہے. آج ہماری معذرت کے ساتھ آپ کی چینل کے توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. آج کل امت کی خواتین کا یہ حال ہے کہ دین کو اپنے مزاج کے مطابق چلاتی ہے. ٹرو. شادی بیاہ کا موقع آ جائے، عالیشان مہنگا ترین سوٹ پہنا ہوا، کوئی برقع نہیں ہے، کوئی برقع نہیں ہے. ایسے اور جہاں ایسی کوئی بات آ جائے تو برقع ہے اور چہرے پر نقاب ہی نہیں ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ آج کی خواتین کو حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھنی ہوگی. کامیاب خواتین کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے حضرت فاطمہ کے واقعات سے سبق لینا ہوگا. میں تو یہاں تک بارہا کہتا ہوں اپنے اکثر ساتھیوں سے کہ بچیوں کو تحفۃ النکاح کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ امہات المؤمنین کی کتابیں شادیوں میں. یہ تو آج کل جو یہ نئی رسم شروع ہوئی لفافوں کی رسم، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ادلی بدلی ہے، بدل کا نظام ہے. آج امت کو کیا دینی چاہیے؟ کتابیں. آج کی بچی بیاہ ہو کر جا رہی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، جہاں 5 لاکھ کا فرنیچر دے رہا ہے تو وہاں 2-2.5 ہزار روپے کی کتابیں خرید کر دے دے کہ حضرت فاطمہ نے خاوند کی خدمت کیسے کی، حضرت فاطمہ نے گھر کو کیسے بنایا. ایسا ہی آج اور امہات المؤمنین کے واقعات، ازواج مطہرات کے واقعات جب تک ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں نا طلاق کا ریشو کتنا بڑھ گیا. بے شک صحیح کہا آپ نے. کیوں بڑھ گیا؟ دیندار گھرانے میں بھی طلاقیں ہو رہی ہے، بے دین گھرانے میں بھی طلاق ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ آخر وجہ یہ ہے کہ آج کی امت موبائل کی طرف زیادہ راغب ہو گئی. آج کی خواتین امت کی طرف منہ دکھائی میں کیا دینا چاہیے تھا؟ سیرت کی کتابیں دینی چاہیے تھی. آج کل منہ دکھائی میں موبائل دیا جاتا ہے. جب موبائل دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ریشو بڑھتا ہے اس کا. اور جب ریشو بڑھتا ہے تو پھر روتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں، بچی ناخوش ہے. تو یہ وظیفوں سے گھر نہیں بنتے، وظیفوں سے گھر نہیں بسا کرتے. گھر جو بستے ہیں وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں، ان کے گھرانوں کی. دیکھیں نا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں کیا تھی. بیویوں کے ہوتے ہوئے، بیویاں خاون کے ہوتے ہوئے بیوہ کی سی زندگی گزار دی ہے. ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے. جہاں حضور کا حکم ہے فوراً آمنا وسلمنا. حضرت فاطمہ کے لیے کیا آسمان کا نظام نہیں چل سکتا تھا؟ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے نظام نہیں چل سکتا تھا؟ بے شک چل سکتا کیا تھا. حسنین کریمین پہ نہیں چل سکتا تھا؟ کیوں چکی پیس رہی ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات کیوں گڑھ اٹھا کر بربر کر لا رہی ہے؟ ایسا ہی ہے. امت کو تعلیم، امت کی بچیوں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ قربا ہر انسان کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے
قربانی دینا مقصود ہے. اور یاد رکھے جس کام کے لیے قربانی شروع میں دے دی جائے اللہ اس کام کو دوام بھی بخشتے ہیں اور اس کام کو مضبوطی اور کامیابی سے بھی ہمکنار کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی مولانا عمر عباسی صاحب نے. سمیع قادری سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں. اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. بسم اللہ سمیع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شہر محبت سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے. سبحان وہ اللہ. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ ہے تو پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں. میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اور یہ برکتوں بھری نشریات آپ دیکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ جب ہم کوئی اچھا کانٹینٹ دیکھتے ہیں معلوماتی گفتگو دیکھتے ہیں. علماء اکرام کیوں آتے ہیں؟ یہ آتے ہیں آپ کی رہنمائی کرنے. یہ آپ کو بتانے آتے ہیں کہ آج کی زندگی میں اور اس وقت کی زندگی میں کیا ڈفرینس تھا. یہ آپ کی اصلاح کے لیے آتے ہیں. یہ آپ کی درستگی کے لیے آتے ہیں. کم از کم سال میں ایک بار رمضان آتا ہے. ہم تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیں. پھر اس ٹی وی پہ ہم سن تو لیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, کس کے لیے کہہ رہا ہے. یہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آج بھی توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انعام رمضان انعام رمضان انعام رمضان